السلام علیکم کیپریکان دوستو، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کا رولنگ پلینٹ آپ کو پتہ ہی ہے، زحل جسے سیٹرن کہا جاتا ہے وہ ہے، اور وہ اتفاق سے اس وقت ایک ویک پوزیشن میں ہے. اور جب گھر کا سربراہ کمزور ہو، ویک ہو، تو اس کے اثرات پورے گھر پہ ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ جب یہ اسٹرالوجیکل سائن یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جب آپ کا رولنگ پلینٹ تھوڑا سا کمزور کیفیت میں ہوگا اور اس کی اپوزیشن بھی ایک یعنی دوسرا ستارہ اس کو مزید کمزور کرنے کی کوشش کرے گا، تو آپ کی ذات پہ زیادہ اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. اس چیز کو سمجھنے کے لیے میں نے مثال آپ کو دی تھی کہ گھر کے سربراہ والی. تو گھر کا سربراہ اور آپ کا رولنگ پلینٹ دونوں ایک طرح کے ہوتے ہیں، لیکن اس کو ایک سٹرینتھ مل رہی ہے، یہ اسے اس حد تک کمزور نہیں ہونے دے رہی جس حد تک یہ ہو سکتا تھا. اللہ کا نظام ہے، کائنات کا ایک نظام ہے کہ ایک مصیبت کے ساتھ دوسری بہتر ساتھ کھڑی ہوتی ہے. تو جوپیٹر جو ہے پازیٹیو پلینٹ ہے، یہ آپ کے ان ویک ایریاز کو جہاں پہ سیٹرن آپ کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ میں بتاتا چلوں، ناٹ آل کیپریکینین، سب کے لیے نہیں، بلکہ یہ وقت کچھ کیپریکینین کے لیے بہت اہم ہوگا جن کا ایٹ دی ٹائم آف برتھ پلینٹری پوزیشن انڈینٹیکل ہوں گی یا اینٹی کلاک وائز ہوں گی. جنرلی میں بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ جا کے یہ افیکٹ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. تو آپ کا یہ جو کیفیات ہیں سمجھنے والی ہیں، ڈسٹربنس کی ہیں، کہیں کوئی جاب ریسنٹلی آپ کی ختم ہوئی ہے، آگے ملنے کی امید نہیں ہے، تو یہ تھوڑا سا وقت تکلیف کا ہے. کیپریکینین کے بارے میں نے شروع میں ایک پروگرام کیا تھا اور وہاں پہ بات ہوئی تھی ہماری کہ یہ لوگ بہت کامیاب ہوتے ہیں یا انہیں عرصے تک تکلیف یا ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. حالانکہ یہ وہ سائن ہے جس میں زیادہ تر تاریخ میں ہم پڑھتے ہیں تو بہت سے کامیاب لوگ ہماری زندگی میں نظر آتے ہیں، لیکن اپنی ریسورسز، اپنی وہ صلاحیتیں جو قدرت نے دے رکھی ہیں، ان کا استعمال ہم کس طرح کرتے ہیں. ایک سائن آپ کا آج پازیٹیو ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے کریئر کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ کچھ نئے لوگ آپ کی زندگی میں آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. کام کے سلسلے میں، تجاویز کے سلسلے میں، کریئر کے سلسلے میں کچھ لوگ آپ کو نئی گائیڈنس دیں گے، نئی مشاورت دیں گے. تو میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ خدا نخواستہ کسی نئے پروجیکٹ کے اوپر کام کرنا چاہ رہے ہیں، ایک فیز آپ کی زندگی کا ختم ہوا، دوسرا آپ شروع کرنا چاہ رہے ہیں، تو جلد بازی نہ کیجیے گا، مشاورت کیجیے گا، لوگوں سے ملیے گا، ان کی رائے لینے کی کوشش کیجیے گا، پھر ان کی رائے کی روشنی میں کوئی نہ کوئی قدم محتاط طریقے سے اٹھائیے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ چیزیں انڈیکیٹ کر رہی ہیں آپ کی کہ جہاں مسائل آپ کے حل ہوتے ہیں لیکن بہت دھیمے دھیمے. اسی کے ساتھ ساتھ ایسے کیپریکینین جن کی پراپرٹی کے ایشوز ہیں، جائیداد کی، خاص کر موروثی جائیداد، خاندانی جائیداد، اس کے سلسلے میں بھی میں مشورہ آپ کو دوں گا کہ لیگل معاملات کی بجائے اگر کمپرومائز، گیو اینڈ ٹیک کے اوپر کام کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر اور فائدہ مند ہوگا. کبھی کبھی ہم بڑے ریجڈ ہوتے ہیں، سٹبن ہوتے ہیں اور حق پہ ڈٹے ہوتے ہیں کہ یہ تو میرا رائٹ ہے، میں یہ لے کے رہوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، یہ سوچ اپنی جگہ بجا ہے، لیکن عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ایک چیز آج آپ کو ملنی ہے اور آپ کی ضد کی وجہ سے آپ اسے اگنور کرتے ہیں اور وہ آپ کے 10 سال بعد آپ کے نصیب میں آتی ہے، تو بیسیکلی آپ نے تو 10 نہیں لیے بلکہ 1 روپیہ لیا. جو ڈیویلیویشن، جو اس کی ویلیو ختم اور کم ہوتی چلی جا رہی ہے، پاکستان آپ کے سامنے وہ بد سے بدتر ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. موجودہ حالات میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہم ہر روز بیٹھے بیٹھے اسٹیٹ تو ہو ہی رہی ہے، ہم سب بھی ڈی ویلیو ہو رہے ہیں اسٹینڈرڈ کے پوائنٹ آف ویو سے. جن کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں انہیں اندازہ ہوگا کہ جہاں وہ پہلے 1 لاکھ روپے انہیں بھیجتے تھے، اب اتنے ہی ڈالر بھیجنے کے لیے انہیں 2 لاکھ بھیجنے پڑتے ہیں. امپورٹ کرنے والوں کو وہی چیز جو 2 روپے کی آتی تھی اب انہیں 5 روپے دینے پڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے مہنگائی کا ایک نہ رکنے والا طوفان ہم سب کو زد میں لیے ہوئے ہے. آپ بھی اس کے اثرات میں معطر ہے اور اسی کی وجہ سے بہت سی چیزیں افیکٹ بھی کر رہی ہیں، یہ اور کریں گی. لیکن آپ کو سمجھنا ہے کہ ہم نے اس کرٹیکل کنڈیشن میں اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے اور سروائیو کرنا ہے، جس کے آثار آپ کے پاس بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اگر کسی بڑے پلان پہ کام کریں تو میں یہ کہوں گا کہ شارٹ ٹرم پلان پہ کام کیجیے گا. لانگ ٹرم پہ پلان بھی کر رہے ہیں تو اپنی کنٹیجنسیز اور اپنے لانگ ٹرم پلانز کو اسی طریقے سے بنا کے رکھیے گا کہ جو انفورسین آپ کی ہے، جو آج ہے، وہ سال بعد کیا ہوگی یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہوگی. ویسے مجھے کوئی زیادہ فرق دکھائی نہیں دیتا سال بعد کیا ہوگا، سال بعد بھی ایسا ہی ہوگا، کچھ بہتری نہیں ہوگی، شاید 2 درجے مزید ہی ہم گر جائیں. سوری، یہ آپ کو سن کے تکلیف ہوگی لیکن میں کیا کروں، وہ جو دکھتا ہے میں اسے تو نہیں روک سکتا نا.
جو آنے والی چیز تو آپ کے سامنے آئے گی۔ فائنینشیل معاملات جو ہیں وہ کڑکی والے ہیں، مشکل والے ہیں، تکلیف والے ہیں، کچھ بیچ کے گزارا ہو رہا ہے یا پرانی سیونگز نکالی جا رہی ہے، کھائی جا رہی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے معاشی حالات بہت اچھے تھے تو آپ سروائیو کر سکتے تھے۔ میں یہ کہوں گا کہ کچھ نہ کچھ ایڈ کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بیٹھ کے کھانے سے تو کنویں بھی خالی ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ جاب لیس ہیں اور اپنی مرضی کی جاب نہیں مل رہی تو کم پہ گزارا کیجئے گا۔ وہ بیکار سے بیگار بھلی، وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو اس طرف لے کے جائیے، کیونکہ آپ میں ڈپریشن انڈیکیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ سیٹرن اینڈ مارس اور رولنگ پلانٹ اثر ہوتا ہے تو وہاں پہ جا کے آپ ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ حالانکہ آپ بہت ذہین اور انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، لیکن ذہین اور انٹیلیجنٹ لوگ ہی زیادہ حساس اور سینسٹیو ہوتے ہیں۔ تو اپنا صحت کا خیال رکھیے، اپنی ذہنی کیفیات کا خیال رکھیے، اپنے معاش کا خیال رکھیے، اپنی فیملی کا خیال رکھیے۔ آپ مضبوط ہیں تو آپ کا پورا گھر مضبوط ہے۔ جیسا میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ ہیڈ آف فیملی ویک ہوگا تو پرابلم ہوں گے۔ آپ کا پلانٹری پوزیشن اگر ویک ہے تو آپ ویک ہو رہے ہیں، اور آپ ویک ہو رہے ہیں تو آپ اپنے ارد گرد سب کو ویک کر رہے ہیں، جبکہ قدرت نے آپ کی خواہشات کے گھر میں ایک مضبوط ستارہ بٹھا رکھا ہے جو آپ کو نا امید نہیں ہونے دے رہا، کمزور نہیں ہونے دے رہا۔ فرق صرف یہ ہے کہ آپ اس سے کس حد تک رابطہ کرتے ہیں اور اکارڈنگ ٹو دی ٹائم کتنی ایفرٹ اور اسٹرگل کرتے ہیں۔ ایفرٹ کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، اپنا نتیجہ ضرور دیتی ہے۔ صحت کا بھی خیال رکھیے گا، اور نیک، اپنی ایکسرسائز میں اپنی گردن اور جوڑ جو ہیں ان کا خاص خیال رکھیے گا۔ مائیگرین، ہیڈیک، اس طرح کی چیزیں آپ کو ہو سکتی ہیں۔ یہ کچھ سٹریس کی انڈیکیشن ہوتی ہے، کچھ آپ کے اسٹرولوجیکل پوزیشن ہے اس میں یہ سائن بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اگر یہ آلریڈی انڈیکیشن ہے اور چلی جا رہی ہے تو پراپر علاج کروائیے، ڈاکٹر سے رجوع کیجیے، اور اسے فار گرانٹیڈ نہ لیجیے گا اس سے پہلے کہ مرض زیادہ برا ہو جائے۔ یہ ہے جناب آپ کی ستاروں کی پوزیشن اس ویک کے لیے۔ نیکسٹ تیسرے ویک میں انشاءاللہ کوئی بہتری ہوتی ہے، کیسے حالات ہیں، وہ لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک رب رکھا، خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔ لیکن جاتے جاتے ایک ریکویسٹ، چینل سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا۔ خدا حافظ۔